زمن مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور استاد زمن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد اعظم الشاہ امام احمد رضا قادری رضی اللہ تعالی عنہ جن حضرات کا نعتیہ کلام شوق سے سنتے تھے خود اعلیٰ حضرت، ان میں ایک ہستی مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ اب صبح اور شب، صبح اور شب یہ کیا سنگم ہے؟ تو وہ اسی کلام میں فرماتے ہیں کہ محروم رہ نہ جائیں دن رات برکتوں سے، ہے اس لیے وہ آیا صبح شب ولادت۔ اور اس حسین صبح کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یوں نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ کمال دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ولادت شریف کے اعتبار سے بھی اپنے حبیب علیہ السلام کو ہر شے بے مثل عطا فرمائی ہے۔ ایک تو مہینہ ربیع الاول ہے، رجب، محرم، رمضان، یہ مہینے کئی اعتبار سے دور جاہلیت کے اندر بھی لائق احترام تھے۔ دور جاہلیت میں بھی حرمت والے مہینے، آپ دیکھیں کٹڑ کافر اور مشرک جو تھے وہ حرمت والے مہینوں میں جنگ روک دیتے تھے، فوری طور پر جیسے چاند نظر آیا وہ جنگ روک دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے نہ حرمت والے مہینوں میں نہ رمضان شریف میں محبوب کی ولادت کے لیے ربیع الاول شریف کا انتخاب ہوا۔ اچھا، اس کا نام بھی انوکھا سہانا ہے، ربیع الاول، معنی اس کا کیا ہے؟ پہلی بہار۔ تو پہلی بہار میں وہ بہار ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو ایک تو مہینہ سب سے الگ تھلگ رکھا، اور پھر اس کے بعد دن، جمعہ کا دن سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ دوسرا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن ہے۔ تیسرا قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری حج مبارک ادا فرمایا، تو حج کا بنیادی رکن جو ہے وہ عرفہ کا دن ہے، تو وہ دن جمعہ کا دن آیا، اس لیے اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ اور اب بھی جب کبھی حاجیوں کو عرفہ کا دن نصیب ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خوشی مناتے ہیں کہ ہمیں وہ دن مل گیا جو میرے کریم علیہ السلام کے آخری حج مبارک کا دن تھا، اس لیے اس کو کہتے ہیں حج اکبر۔ اور اعلیٰ حضرت کا پھر تصور عشق جدا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو۔ فرمایا مکہ شریف میں تو گناہ گاروں کو اگر وہ جمعہ کا دن مل گیا تو موج کر رہے ہیں، عرفہ کا دن ویسے بخشش کا دن ہے، تو وہ موج کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمال ہو گیا جناب، ہم گناہ گاروں کو جمعہ کا دن مل گیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجرموں آؤ یہاں کہاں؟ مدینہ پاک میں عید دوشنبہ دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ ذرا پیر شریف والی عید مدینہ پاک میں بھی آ کے دیکھو نا، جو حضور کی ولادت اقدس کا مبارک دن ہے۔ آواز آپ کی جو ہے نا جناب، یہ اب نازوں والی نہیں ہے، نیاز والی ہونی چاہیے، سمجھا رہی ہے بات کی؟ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں استاد زمن اسی کلام میں کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ قربان اے دوشنبے تجھ پر ہزار جمعے، اے پیر شریف تجھ پر ہزار جمعے قربان۔ توجہ ابھی آپ کی نہیں ہے، توجہ ابھی آپ کی نہیں ہے، ہاں پوری متوجہ ہو کر اس بات کو سماعت کریں۔ قربان اے دوشنبے، اے پیر شریف تجھ پر ہزار جمعے قربان۔ کہا جی جمعہ تو سید الایام ہے، اس پر ہزار جمعے جو پیر پہ کدھر قربان ہو گئے؟ کہا وہ فضل تو نے پایا صبح شب ولادت۔ تو یہاں پیر شریف جو ہے جمعہ سید الایام ہے اور عید کا دن ہے۔ اور لطف کی بات یہ دیکھیں
کہ آیا مبارکہ سورہ مائدہ کی کہ ہم نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، یہ بھی اسی عرفہ میں جمعہ کے دن نازل ہوئی ہے۔ یہ بعض حضرات بڑی غلط فہمیوں میں پاتے ہیں، اور خصوصاً نقیب ایسا کاروبار خوب کرتے ہیں۔ حضور مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا باب ولایت ہیں، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ میں اکثر فضائل اہل بیت اطہار کے ضمن میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ان کی شان میں سچ اتنا ہے کہ کسی جھوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت رومی علیہ رحمت مثنوی میں فرماتے ہیں کہ پھول کو کڑھائی کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ لگائے نا گلدستے تو بتائیے ہے کسی کڑھائی والے کو دیے کہ جناب ہے تھوڑے جو پھول کاٹ دیا جیسی سٹیج تے لانے نے، پھول تو خود سجاوٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جو ہیں ہی مصطفیٰ جان رحمت کے پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو اب بعض لوگ تروڑ مروڑ کے اس آیا مبارکہ کو آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ آیت غدیر خم پر اتری ہے جس دن مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولایت کا اعلان ہوا۔ اس طرف جانے کا کوئی طویل وقت نہیں ہے، مولا علی پاک اس دن تو ولی ولایت کے عہدے پر نہیں ہوئے، نہیں سمجھ آئی؟ ایک تو بات یہ ذہن میں رکھیں، یہ اہل سنت ہیں جو سچے ماننے والے ہیں، مولا مرتضیٰ تو اس سے پہلے بھی باب ولایت ہیں اور ان کی شان عظمت اس وقت بھی بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ ہے، اور ہم تو یہ کہتے ہیں، یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے کا جو روایت ملتی ہے اس کی سند میں سقم ہے، تو ہم کہتے ہیں مولا مرتضیٰ کی شان کعبے میں پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ کعبے میں نہ بھی پیدا ہو تب بھی علی علی ہے۔ کمزور آواز ہے آپ کی، کمزور آواز ہے آپ کی، تب بھی علی علی ہے، وہ شان والے ہیں، بلند و بالا ہیں، سبحان اللہ الکریم۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ بھی جمعہ کے دن نازل ہوئی ہے، اور یہاں ایک اور لطف لے لیں، امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ جو میں نے آپ کو ابھی کہا ہے کہ یہ آیت کس دن اتری؟ جمعہ کے دن، اور عرفہ کا دن تھا۔ یہ بخاری شریف میں، ترمذی شریف میں، دیگر کتب حدیث میں اور معتبر تفاسیر کے اندر یہ بات درج ہے، اور وہ ایمان فروز روایت سنیے اور لفظ عید کی مزید تحقیق بھی ہو جائے کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی نے کہا کہ تواڈے قرآن وچ ایک آیت انج دی ہے، اگر وہ ہمیں مل جاتی نا یہودیوں کو تو ہم اس آیت کے ملنے کے دن کو عید بنا لیتے۔ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کون سی آیت؟ انہوں نے یہی پڑھی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے اور جگہ بھی یاد ہے، وہ عرفہ کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، یعنی اس دن دو عیدیں جمع تھیں، عید بھی، جمعہ بھی عید، عرفہ بھی عید۔ تو جن کے صدقے یہ جمعے اور عرفے ملے ہیں، جب وہ تشریف لائیں تو وہ عیدوں کی عید کیوں نہیں ہوگی؟ بات کی سمجھ میں آ گئی ہے؟ اور عید کہتے ہیں جو لوٹ لوٹ کر دن آتا ہے، خوشی کا وہ دن جو لوٹ عود کرے، پلٹ پلٹ کر آئے، تو اس لیے اس کو عید کا دن کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی سہانی صبح کی کہ محروم رہ نہ جائیں دن رات برکتوں سے، ہے اس لیے وہ آیا صبح شب ولادت۔ ٹائم کون سا رکھا؟ ایک تو پیر پر ابھی بات ہم نے کرنی تھی، اس پیر شریف کا آپ کمال دیکھیں کہ ولادت شریف کا دن بھی پیر شریف ہے، اور بعض کے نزدیک پہلی وحی بھی پیر والے دن اتری ہے، اور کریم نے اعلان نبوت کیا کہا جی؟ نبوت 40 سال کی عمر میں نہیں ملی، ہاں وہ متا وجبت لکھن نبوہ جامع الترمذی، حضور آپ کو نبوت کب مرحمت ہوئی؟ آپ کب سے نبی ہیں؟ فرما کنت نبی، ہم تو اس وقت بھی نبی تھے۔ کب؟ الادم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، وہ خمیر گند رہا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ اور ابھی وہ گزشتہ نشست میں آپ کو سنائی حدیث شریف کہ خمیر آدم گند رہا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کے دربار میں میرے لیے لکھا تھا کہ محمد کریم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ یاد ہے حدیث شریف ابھی تھوڑے دن پہلے سنا کے گئے، تو جے وہ تسی وہ یاد نہیں رکھی تو پھر آج دی کیڑی گل ہوئی جی؟
تو ایک تو یہ ہے کہ اعلان نبوت فرمانے کا دن بھی پیر شریف، اور سفر معراج بھی پیر شریف، اور جس دن میرے کریم نے گورے گورے قدم مدینہ پاک میں ہجرت فرما کے رکھیں وہ دن بھی پیر کا دن، اور جب اس جہاں سے زاری وصال فرمایا ہے، پردہ فرمایا ہے، وہ دن بھی پیر شریف کا دن، اور ولادت کا دن بھی پیر کا دن۔ میرے مرشد کریم، میرے مربی و مولا حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ جب اتنی باتیں فرماتے تھے نا تو فرماتے تھے پیر دا مطلب ہویا سارے دنوں دا پیر۔ پیر کا مطلب کیا ہوا؟ سارے دنوں دا پیر۔ تو ایک تو پیر شریف رکھا، جمعہ نہیں، ہفتہ نہیں، ہفتہ یہودیوں کا مذہبی دن ہے، اتوار نصارہ کا مذہبی دن ہے، منگل بدھ کے بارے میں ہندوازم اور بدھازم کے اعتقادیات ہیں۔ ایک دن پیر شریف ہے جو بالکل الگ تھلگ تھا، اپنے حبیب کے لیے وہ رکھا ہے، سبحان اللہ، پیر شریف کا دن، سمجھ آ گئی؟ اور اب وقت کون سا رکھا؟ صبح شب ولادت۔ اب سمجھئے یہ صبح اور شب کیا ہے۔ وقت رکھا صبح صادق کا، طلوع فجر کا، جب یہ اعلان ہوتا رات سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے نہ جم کر رات ہوتی ہے نہ جم کر دن ہوتا ہے، بلکہ رات چادر لپیٹ رہی ہوتی ہے اور دن چادر کھول کے آ رہا ہوتا ہے، تو دونوں کا سنگم ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ ٹائم کیوں رکھا؟ استاد زمن کہتے ہیں محروم رہ نہ جائیں دن رات برکتوں سے۔ کہیں دن میں ولادت ہو تو رات دعائی دیتی یا اللہ میں کتھے گئی، اور اگر رات کو ولادت ہوتی تو دن دعائی دیتا یا اللہ ہر ایک کے لیے خیر ملی ہے اور مجھے محروم رکھا ہے۔ کا ٹائم ہی ایسا رکھا ہے، دن آتے آتے قدموں کو چوم لے اور رات جاتے جاتے اپنی جھولی کو ولادت کی خیرات سے بھر لے۔ یہ وقت طے رکھا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر اس میں حسین رمز ہے، عرب والے کہتے ہیں فال حسن ہے، اور وہ فال حسن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رات یعنی اندھیرا جا رہا ہے اور دن یعنی اجالا آ رہا ہے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اب ظلمتیں مٹ جائیں گی، اب جور جفا کی آندیاں تھم جائیں گی، اب جو لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور جو زنا، شراب، جوا، بت پرستی، کفر، جنگ و جدال، قتل و قتال اس میں مبتلا ہیں، یتیم محروم ہیں، بیوہ عورتوں کو پاؤں کی جوتی سے بھی حقیر رکھا گیا ہے۔ ایران کے خطے میں کتے کے ساتھ عورت کی شادی کر دیتے تھے۔ ہند کی سرزمین پر جہاں ہندو شوہر مرا تو اس کی آگ میں اس کی بیوہ کو دلہن بنا کر اس میں ساتھ زندہ پھینک دیتے تھے، اور بولتے تھے یہ ستی ہو گئی ہے۔ یہ پوتر لقب تھا ان کے ہاں، بڑا متبرک لقب جانا جانتا تھا کہ یہ تو ستی ہو گئی ہے جناب، ساتھ چلی گئی ہے۔ اور بعض مقامات پر بہن بھائی کی شادی ہوتی تھی۔ اب عورت کا یہ سٹیٹس ہے تو پھر کیا ہوا؟ آ گیا وہ نور والا، اینج نہیں چوبشاں والا کم نہیں۔ ہاں میرا مقصد یہ ہے کہ اب ہم آئے ہیں تو آپ بھی بولو، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کہا آ گیا نور، ظلمتیں مٹ گئیں، اندھیرے چھٹ گئے، بے سہاروں کو سہارا ملے گا، حق والوں کو حق ملے گا، عورت کو اسٹیٹس بخش دیا، رشتوں کی لڑی میں پرو دیا، یہ بہن ہے، یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، اور جب ماں کی بات آئی تو ساری عظمتیں ہی چادر بنا کے اس کے سر پہ دے دیں کہ اے بندہ مومن، اے بندہ مومن، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہ وقت رکھا ہے۔ اور ولادت شریف کا وقت روحانیت کا وقت ہے۔ آپ اندازہ کریں سیدی عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے عظیم ولی گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اب بھی جب وہ ولادت شریف کی خاص گھڑی آتی، وہی تاریخ یعنی 12ویں صبح، جب ولادت شریف کا وقت آتا ہے تو دنیا جہاں کے غوث، کتب، ابدال، اوتاد، سب اولیاء غار ہرا کے قریب جمع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں جمع ہو جاتے ہیں؟ غار ہرا کے قریب جمع ہو جاتے ہیں،
اور وہاں جمع ہو کر پھر وہ ہاتھ اٹھا کرنا اس خاص وقت میں دعا مانگتے کا روئے زمین پر جس کی دعا بھی ان کی دعا والے ٹائم سے مل گئی نا، انہیں جتھے بھی ہاتھ چکے نے اس کی جولی کو بھی بھر دیا جائے گا۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا فریرا۔ ہوا چلے نا تو وہ جو لہر لیتا ہے کپڑا، تو استاد زمن کہتے ہیں جبریل پاک نے کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگایا ہے، اور پھر جب وہ ہوائیں بھی تو جنت کی ہے نا جناب، تو کہا جھنڈا بھی اتنا بڑا ہے کہ پھریرا اس کا عرش تک ہے۔ اب ظاہری بات ہے جبریل امین کو میٹر 2 میٹر کی سوٹی تو نہیں نہ لائے، نہیں سمجھ آئی؟ جو ایک پر کھولیں تو مشرق مغرب اس کے نیچے آ جائیں تو جھنڈا بھی کوئی چھوٹا سا تو لے کر نہیں نہ آئے، کیا خیال ہے؟ اور پھر جھنڈا سوٹی بھی کوئی دنیا کا تو نہیں ہے کہ لائل پور کی مل کا بنا ہوا کپڑا ہے، کپڑے بھی تو جنت کے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جبریل امین نے یہ کام بھی اپنی مرضی سے تو نہیں نہ کیا، لگوایا کس نے ہے؟ احکم الحاکمین نے۔ سمجھ آ گئی؟ اب اس میں بھی ایک حسین رمز ہے کہ کسی بھی شعبے کے فرشتے کو کہہ دیا جاتا جھنڈا لگا دو، لیکن سید الملائکہ سے لگوایا ہے تاکہ کوئی بھی بندہ جو روپیہ دان دولت والا ہو وہ سمجھے، انہیں کہا جی میرے آج ملازم نہیں آئے تاں دکان تے چنڈے نہیں لگے، میرے نوکر اجے نہیں آئے تاں مل تے چنڈے نہیں لگے۔ فرشتوں کے سردار سے جھنڈا لگوا کے سبق دیا ہے کہ ایک کمیاں دا کم نہیں، سر نہیں ہلانا، سبحان اللہ کہنا ہے، ہاں یہ کوئی کمیوں کا کام نہیں ہے، ہم نے یہ جھنڈا کعبے کی چھت پہ سارے فرشتوں کے سردار سے لگوایا ہے۔ اور یہ جھنڈا لگتا ہوا دیکھا کس نے ہے؟ میرے کریم رحیم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ کریمہ سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ عالیہ رافعہ ساجدہ متوکلہ شاکرہ صابرہ کاملہ ولیہ نیرہ متقیہ زکیہ طیبہ اطیبہ صالحہ سرکار سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی ذات بابرکات نے دیکھا وقت ولادت، اور اس کو خاتم الحفاظ سیوطی شافعی رحمہ اللہ نے نقل کیا، فرماتی ہے میں نے دیکھا آسمان سے 3 جھنڈے آئے، ایک قبلہ اول پہ لگ گئے بیت المقدس مسجد اقصی، اور دوسرا کعبے کی چھت پر، اور تیسرا ہمارے مکان عرش نشان کی چھت پر۔ ایک تو نظارہ یہ ہے کہ مخدومہ پاک والدہ ماجدہ سرکار کمرہ مبارک میں ہیں، اور 4 دیواری اور چھت ہے، کہاں؟ فلسطین، قبلہ اول۔ وہ یہ تو نہیں فرما رہی کہ میں نے آواز سنی کہ کسی نے کہا کہ اتھے بھی چنڈا لگ گیا، فرما میں نے دیکھا، آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، اور ایک مسجد اقصی پہ لگ گیا، ایک کعبے کی چھت پہ لگ گیا، ایک ہمارے آستانے پہ لگ گیا۔ بھائی صاحب کمرے کی 4 دیواری میں نہ کیمرہ، نہ ڈیجیٹل سسٹم، نہ سیٹلائٹ نظام ابھی وضع ہوا ہے، یہ کون سا سسٹم تھا کہ حضور مخدومہ پاک اپنے آستانہ شریف میں 4 دیواری میں رہ کر مسجد اقصی کی چھت بھی دیکھ رہی ہیں، کعبے کی چھت بھی دیکھ رہی ہیں، اپنے مکان عرش نشان کی چھت بھی دیکھ رہی ہیں؟ یہی تو کرامت ہے جو رب نے حضور کی والدہ کریمہ کو عطا کی، اور کرامت مومن کو ملتی ہے، کافر کو نہیں ملتی۔ اور دوسری بات ہے کہ جن کے نور سے دیکھا جائے، اور یہ بھی یہ لفظ ہو سکتا ہے جن کے نور میں دیکھا جائے۔ اب دیکھیں نا، پہلے لائٹیں جل رہی تھی، 5 بجے فجر ہوتی ہے یہاں، تو اب یہ کیا ہے کہ اب لائٹیں بند کر دی ہیں، تو پہلے ان بلبوں سے روشنی تھی، اور اب سورج جو ہے وہ رونق افروز ہو چکا ہے اور روشنی ہو گئی، تو اب ہم پہلے بلبوں میں آپ کو دیکھ رہے تھے، اور اب ہم سورج کی روشنی سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ ہمیں دیکھنے کی زحمت گوارا کر رہے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ کہاں وہ سورج، اس کی روشنی میں ہم کہاں تک دیکھ رہے ہیں؟ میرا کریم سراجم منیرا، یہ بھی حضور کا وصف عالی ہے۔ سراج
سورج کو بھی کہا گیا قرآن میں اور سراج چراغ کو بھی کہا گیا، اور حضور کی ذات پر دو نعمان صادق آتے ہیں۔ وہ کیسے؟ سورج دن کو روشنی دیتا ہے، چراغ رات کو روشنی دیتا ہے۔ رب نے اپنے حبیب کو وصف بھی وہ عطا کیا کہ میرا حبیب سراج ہے، گویا دن کا اجالا بھی حبیب پاک ہیں اور راتوں کا نور بھی مصطفیٰ جان رحمت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو بہرحال بات کیا ہو رہی تھی؟ کریم کے نور میں دیکھا اور نور سے دیکھا تو مسجد اقصی نظر آ رہی ہے، تو جن کے نور سے دیکھا جائے تو مکے میں بیٹھ کر مسجد اقصی نظر آتی ہے، نور والے کریم کی اپنی نگاہ پاک کا عالم کیا ہوگا۔ اور ہم اس موضوع پر گفتگو کر چکے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر۔ پڑھ لو بغیر درس تو بھی پڑھ لیا کرو، بغیر درس تو بھی پڑھ لیا کرو۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیان ہے۔ حضور زمین و آسمان میں وہ شے کوئی نہیں جو آپ پہ ظاہر نہ ہو۔ قامت رضا ایڈیاں وڈیاں گلا، کیا یہ ماذ شاعری؟ انہوں نے کہا تم ایک شعر میں یہ مضمون سمجھا دیتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ کہ سب سے بڑا غیب تو اللہ کریم کی ذات ہے، تو جب اس ذات نے اپنے آپ کو حبیب سے نہیں چھپایا تو پیچھے کیڑیاں شاہیں لکون والیاں رہ گئی ہیں جڑیاں حضور تو لکوئیاں جان گیا۔ سمجھ رہے بات کو؟ علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ہاں جی جناب، زیادہ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ اب کیا ہوا؟ بات ہو رہی تھی جھنڈوں کی، تو یہ 3 جھنڈے لگے، جبریل امین نے لگائے، لیکن آپ نے تیسرا جو مکان سنا ہے اس کو ذرا ڈبل زاویے کے ساتھ دیکھنا، ڈبل توجہ کے ساتھ دیکھنا۔ ایک قبلہ اول پہ لگا، ایک بیت اللہ شریف کعبے پہ لگا، اور دوسرا ہمارے مکان عرش نشان پر۔ بدعت کی تعریف تو یار لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ جو حضور کے دور میں نہ ہو، تو بھائی جی جھنڈا تو حضور کے آستانے پر لگا ہے اور فرشتوں نے لگایا ہے، اس کو تو بدعت کی فہرست سے نکالو۔ سمجھ آئیے؟ پھر مسجد اقصی میں اور بیت اللہ میں جھنڈے لگانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے جب بھی کوئی علاقہ فتح کیا جاتا ہے تو فاتح قوم اور فاتح ملک وہاں اپنا جھنڈا لگاتے ہیں، دوسرے کا اتار کر اپنا جھنڈا لگاتے ہیں۔ قبلہ اول پچھلی تمام شریعتوں کا مرکز ہے۔ قبلہ اول مسجد اقصی یہ رسل و انبیاء کی آماج گاہ ہے۔ پچھلی شریعتیں خصوصاً جو ظاہری بات ہے، شریعتوں کا تعلق ہے ہی کتاب سے اور صحائف سے ہے، اس کا مرکز جو ہے یعنی جو انبیاء علیہ السلام کی آماج گاہ ہے وہ سرزمین ہے مسجد اقصی والی۔ دعا کرو مالک کریم انہیں بھی آزادیاں عطا فرمائے۔ ہم بڑا بھول جاتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ ریکویسٹ ہے، ہم 2-4 دن کسی کو یاد رکھتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں۔ فلسطین اسی طرح جنگ زدہ ہے، فلسطین اسی طرح قحط زدہ ہے، لیکن ابھی پھر وہاں سے سوشل میڈیا کے تھرو تصاویر آ رہی ہیں کہ بم سے اڑے ہوئے مکان، ٹوٹی پھوٹی دیواریں، لیکن پھر بھی انہوں نے وہاں پر لائٹ لگائی ہوئی ہے، حضور کی آمد کا جھنڈا لگایا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات! عشق کتنا دلیر ہوتا ہے، عشق کتنا دلیر ہوتا ہے۔ ہائے افسوس 57 ملکوں کے ہوتے ہوئے بھی کوئی داد رسی کو نہ پہنچا۔ اور وجہ کیا ہے کہ 57 ملکوں کی کرسیوں پر درد والے نہیں ہیں، بے درد بیٹھے ہیں، بے درد بیٹھے۔ امت کو پھنسایا کن بحثوں میں؟ ابھی میں پرسوں رات راول پنڈی تھا تو وہاں میرا موضوع یہی تھا، خلفائے راشدین مہدیین اور ریاست مدینہ منورہ، یہ وہاں عنوان تھا۔ تو میں وہاں یہ عرض کر رہا تھا، میں نے کہا ہوا کیا ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ باتوں میں الجھایا گیا سرکار کے صحابہ پاک خصوصاً خلفائے راشدین کی پاک ذاتوں کے معاملے میں،
وہ جی صدیق اکبر نے تو مخدومہ پاک کا باغ پہ قبضہ کر لیا، ہاں حضرت عمر پاک نے دروازہ جلا دیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جھوٹ یہودیوں نے گڑے، یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ سارے جھوٹ ان پاک ذاتوں کے لیے کنہوں نے گڑے؟ یہودیوں نے۔ کیوں گڑے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہماری پوسٹیں، آج ہماری تقریریں اس کے ارد گرد، ہم دفاع نہ کریں تو اور کیا کریں، ہمارا حق ہے نا۔ لیکن ہوا یہ کہ ادھر سے ایک چٹکلا چھوٹتا ہے، ہمارا مہینہ جواب میں گزر جاتا ہے۔ ضرورت کس امر کی تھی کہ انہوں نے یہ سازش رچائی اس لیے کہ سرکار کے ان خلفائے کرام کا جو روشن دور ہے نا وہ امت تک نہ پہنچ سکے۔ سمجھ آئی یہ بات کی؟ آپ اللہ کرے کہ سمجھ پائیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ پوری ایک سازش تھی اور ہے، یہ سازش تھی اور ہے کہ اگر ان کا سنہری دور سامنے آ گیا تو صدیق اکبر تو آج وہ جدید لفظ بول رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ آج ان کی تقریب حلف برداری ہوئی ہے کہ وہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے نا، حضور کے خلیفہ ہیں، تو اگلے دن وہ اپنے کپڑے کا تھان کندھے پہ اٹھا کے بازار جا رہے ہیں، تو سرکار عمر پاک ملے، جناب کدھر؟ فرمایا جیڑا میرا کام میں۔ غور کر رہے ہیں آپ حضرات، غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ او بھائی عہدہ ملے، ابھی تو صرف نامینیٹ ہوتا ہے کہ فلانا گورنر نامینیٹ ہو گیا اور فلانا وزیر ہو گیا، ساری بلدیہ، ساری فائر برگیڈ، ساری میونسپل کمیٹیاں، گلیوں کی صفائیاں، کھڈے کھڈے پر، گھر کی سیکیورٹی لگ گئی، ابھی حلف نہیں اٹھایا۔ اسی وقت تھانوں میں فون پاورفل۔ صدیق پاک نے تو ایسا نہیں کیا کہ آج ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، انہوں نے کہا چلو آپ کاروبار کرنا ہی نہیں ہے، ہن تو پوری سلطنت ساڈے کول آ گئی ہے تو ہن کیڑی لوڑ ہے محنت کرنے دی، ایسا تو نہیں کیا۔ یہی تو خلافت راشدہ ہے، یہی تو خلافت راشدہ ہے۔ یاد رکھنا انشاءاللہ زندہ رہے تو اگلے سال پھر تیرے چاروں ہمدم ہے، یک جان و یک دل، اس کے تاج کو گفتگو کریں گے، بلکہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ شاہ جی موضوع ہو گیا، جے جیندے رہے تو پھر انشاءاللہ پھر اس میں آپ کو ان پانچوں خلفاء کی تھوڑی تھوڑی باتیں سنائیں گے کہ ان کا دور کیسا حسین دور تھا۔ یہ تاریخ ساز جملے ہیں امیر المومنین سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اگر کوئی جانور بھی کہیں پیاسا مر گیا نا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں سوال مجھ سے نہ ہو جائے قیامت کے دن، عمر تیری رعایا میں جانور پیاسا کیوں مرا ہے؟ ایک دن آپ نے اپنے غلام سے فرمایا مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، اس نے بڑی اونٹنی دوڑائی اور کافی سٹرگل کے بعد مچھلی لے آئے، حضور بڑی اوکھی لبی ہے، تو آپ اونٹنی کو دیکھنے لگ گئے کہ اس کی سانس پھولی ہوئی ہے اور وہ اس کا اگلا حصہ جو آپ اسے بازو کہہ لیں وہاں پسینہ تھا۔ حضرت عمر پاک اٹھے اور کپڑا پکڑا اور اس کا پسینہ خشک کرنے لگ گئے۔ آب زر کیا چیز ہوتا ہے جی جو کہتے ہیں آب زر سے لکھنے کے قابل ہے؟ آب زر کے پلے کیا ہے؟ اسے دل کی تختی پہ لکھ سکتے ہو تو لکھنا، اس اونٹنی کا پسینہ خشک کرتے ہیں اور خشک کرتے کہتے ہیں پتہ نہیں کتے اللہ تعالیٰ ایدے بارے بھی پاویں پوچھ لے عمر کولوں کہ تیری ایک کھان دی خواہش پیچھے جانور ایڈا کیوں دوڑایا گیا ہے، پھر نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ ہمارے ہاں لفظ ضرور ہیں، نتیجہ نہیں ہوتا، ان پاکوں کے ہاں نتیجہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا ہونے مچھلی صدقہ کر دے، میں نہیں کھانی، ایسے صدقہ کر دو۔ کیا یہ چیزیں چھپا دی گئیں وہ ڈرامے بازیاں کر کے، دھوکے بازیاں کر کے، یہود کی سازش میں۔ لیکن ضروری ہے، ہمارے ائمہ کی ڈیوٹی ہے، خطباء کی ڈیوٹی ہے کہ فضائل تو سب کے لاجواب ہیں، ان پاکوں کی سیرت سے نئی نسل کو آشنا کروایا جائے۔ اب لائیں گے کوئی ایسی مثال، کیا کہتے ہیں جی، ہمارے ملک میں بھی کہتے ہیں وزیر اعظم کے گھر والی جو ہوتی ہے اس کو خاتون اول، ٹھیک ہے نا، اور غالباً یورپین کہتے ہیں فرسٹ لیڈی، ایسے ہی ہے، ایسے کہتے ہیں، تو یعنی اس کا یہ ایک اعزازی طور پر عنوان ہوتا ہے، اعزازی طور پر کہ ملک کے سربراہ کی اہلیہ ہے۔ اب امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر ریاست مدینہ منورہ کے رئیس ہیں
اور ان کی زوجہ پاک ایک دن کہتی ہیں امیر المومنین کسی دن حلوہ ہی کھلا دیو. کسی دن آگے سے جواب سننا, یہ امیر المومنین حلوہ بھی کھلا دیں گے. ان کی زوجہ پاک نے, سرکار صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یومیہ خرچ سے تھوڑا تھوڑا بچایا. وہ حلوہ کو کون سا ہزاروں دینار کا آنا تھا, آپ یوں کہہ لیں کہ 2-4 درہم جوڑ لیے, اور وہ تھوڑا 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 جوڑ کر ایک دن سرکار صدیق پاک کو دیے کہ لیجئے جی یہ پیسے لے لیں اور ہمیں حلوہ کھلا دیں. فرمایا یہ پیسے کدھر سے آئے؟ یہ سوال بھی بڑی عظیم چیز ہے. یہ سوال, یہ پیسے کدھر سے آئے؟ کہا آپ جو یومیہ خرچ دیتے ہیں نا اس میں سے تھوڑا 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 بچایا ہے. آپ نے وہ پیسے پکڑے اور سیدھے, جدید لفظ بول رہا ہوں, وزیر خزانہ کے پاس گئے جو صدیق پاک کی پے مقرر ہوئی تھی, تو ان کو وہ درہم دیے. فرمایا یہ بیت المال میں جمع کر لو اور آئندہ ماہ اتنے پیسے ہماری تنخواہ سے کم کر دیے جائیں, کیونکہ یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جے تھوڑی جی احتیاط کی جائے تو گزارا انج بھی ہو سکتا ہے. اب لطف لو اعلی حضرت کے شعر کا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. کہاں سے لائیں گے؟ یہ سارے پتھر چھپائے گئے ہیں, ان ساری چیزوں پہ جان بوجھ کر پردے ڈلوائے گئے ہیں, جان بوجھ کر. ایک نہ ایک چٹکلا یہود کی طرف سے چھوڑا جاتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, مہینوں اس کے پیچھے ہمارے لگ جاتے ہیں, لیکن پھر وہی ہے کہ وہ پتھر, وہ کاغذ, وہ کتابیں بند کی بند رہ جاتی ہیں. مسلمانوں کا کٹڑ دشمن تھا مسٹر گاندھی. گاندھی اپنی ایک تقریر میں کہتا ہے کہ اگر دنیا کو ایک عمر اور مل جائے تو ساری دنیا میں انصاف ہو جائے. آپ کا یہ حال ہے سبحان اللہ کہنے کا, یہ مسلمانوں کے دشمن نے بات کی تھی. ایک عمر, ایک عمر. پھر کیا ہوا, ہمارے جلسوں میں نقیب, نعت خواں, خطیب تول تلیے شروع کر دیے. او یہ گھر والے, یہ در والے, یہ گھر والے, یہ در والے. کن بحثوں میں لگایا ہوا ہے؟ صدیق اکبر کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے, ابھی بھی گھر والے نہیں. اللہ کرے میں زندہ لوگوں سے بات کر رہا ہوتا. حضرت فاروق اعظم کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے, حضور کے نکاح میں ہے, ابھی بھی گھر والے نہیں. حضرت عثمان غنی کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں ہیں, ابھی بھی گھر والے نہیں. کون کھینچے گا ان زبانوں کو کہ نئی سے نئی چیز یہ نقیب, یہ خطیب, نعت خواں اس پبلک کو دے رہے, نیا سے نیا سسٹم دے رہے, نئی سے نئی طرز دے رہے ہیں, اور ہمارے وہ وہاں سے اٹھنے والی باتوں کو مسلک کی اصطلاح سمجھ لیا جاتا ہے. یہ بڑی ضروری باتیں میرے بھائی, کیا کریں. میں نے تو پچھلی نشست میں بھی کہا تھا, تقریر اب ہمیں کوئی نہیں آتی, دل جلے لوگ ہیں, سمجھ گئے, دل جلے لوگ ہیں, اور جو صبح و شام دیکھ رہے ہیں وہی آپ کے سامنے عرض کر دیتے ہیں کہ ہمیں اپنی اصلاح کی اشد ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے. ان کے تذکروں کو سیکھنے اور سمجھنے کے. آپ امیر المومنین سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کو دیکھیں, ہر وقت دسترخوان کھلا ہے. سخی ہے نا, اور دنیا جہان میں آپ جس کو مرضی غنی غنی لکھ دیں, پر جب بھی غنی کو ہوگے نظر سرکار عثمان پاک پہ ہی جائے. کیا بات ہے جناب. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا. شاندار کھانا ہما وقت دسترخوان پہ دستیاب ہوتا تھا, اور خود سرکار ذوالنورین کا اختیاری فقر یہ تھا کہ سرکے سے, نمک سے, کھجور سے, کبھی پانی سے روٹی کھاتے تھے. مخلوق کے لیے دسترخوان سے. ہم جہاں بھی آئے ہیں بے جا نہیں آئے, حبیب کے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہے. اور
حضور مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفہ میں ہے. ہم نے ادھار بھی نہیں رکھا ہے کہ ایک بات سب کی سنا دی. باقی ایک بندے نے کہا امیر المومنین تسی اے چادر لئیے بیت المال چادرہ نہ پڑیا پیا ہے. بیت المال سے مراد ہے سرکاری خزانہ. ٹھیک ہے تو سنیے سرکار حیدر کرار کا جواب لا جواب. مولا مشکل کشا نے فرمایا وہ میری تو نہیں ہے چادریں جو تو بتا رہا ہے. آئی سمجھ؟ وہ چادریں میری تو نہیں ہیں، یعنی وہ بیت المال کی ہیں. اور اگلی بات اس سے بھی بڑی ہے، سرکار حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو چادر مبارک اوڑی تھی نا، اس کو پکڑ کر سوالی سے فرماتے ہیں کہ اے بھی جڑی تو ویکھدا پیا ہے نا، اے میں جدوں مدینیوں آیا سی نا کوفے تے اے ادوں دی میرے نال ہے، میں اور چادر بھی کوئی نہیں لئی. کہاں سے لائیں گے؟ اور پانچویں خلیفہ راشد کی بھی ایک بات سن لیں. سمجھ آ گئی ہے نا؟ خلافت راشدہ کا حسن امام حسن پاک پانچویں خلیفہ راشد ہیں. میرے محبوب کے حسن کا مظہر کامل ہے سرکار امام حسن مجتبیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت ان کی شان اقدس میں لکھتے ہیں سید الاسخیاء. بلے بلے بلے، سخیوں کے سردار اور بادشاہ. ذرا حسن دیکھیں، انداز دیکھیں. جب آپ ریاست مدینہ منورہ کا 5واں رئیس اعظم، آپ کی خدمت میں ایک بندہ اپلیکیشن لایا، اس کی ڈیمانڈز تھی، ضروریات اس نے لکھی ہوئی ہیں. حضور پر نور کریم ابن کریم سید ابن سید مولا ابن مولا حضور سرکار اقدس امام حسن مجتبیٰ علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کی وہ اپلیکیشن پکڑی، کھولی نہیں. فرمایا جو تو یہ وچ منگیا تینوں دتا. سارے بولو سبحان اللہ، سارے بولو. کیا کہا؟ جو تو یہ وچ منگیا ہے تینوں سارا دتا. اس کے بعد آپ نے وہ درخواست کھولی اور جو جو چیزیں تھی وہ خزانچی سے فرمایا اس کو دے دو، سائل ہے. وہ بڑا سیاںا تھا خزانچی. انہوں نے کہا میرے کریم کتنی دیر لگنی تھی اس کو پڑھنے میں؟ آپ پہلے ملاحظات تو فرماتے، آپ نے تو ہاں فرما دی، بعد میں پڑھنے پر اگر اس کی مطلوبہ چیزیں، اس کی ڈیمانڈز ایسی ہوتی کہ جو ہمارے پاس نہ ہوتی تو حضور ایک کسے کیڑا ایرے گہرے دی ہاں ہے، سید الاسخیاء کی ہاں ہے، امام حسن مجتبیٰ کی ہاں ہے. بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بہت بڑا تگڑا محاورہ ہے. برتن میں جو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے. بھئی میرے پاس اس گلاس میں پانی ہے اور کوئی میں نے پینا ہے تو میں نے بولا یہ تو شہد نہیں ہے، تو بھائی صاحب ہے ہی پانی، شہد کہاں سے دوں؟ جو برتن میں ہے وہی ٹپکتا ہے. سنو سنو، یہ گھرانہ ہی ایسا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور کا. سبحان اللہ الکریم، نور کا. برتن میں جو ہوتا ہے وہ ٹپکتا ہے. حضرت قبلہ شاہ صاحب دامہ اقبالہ کی خاص دعا لینے کے لیے وہ صد الافاضل نے کنز و ایمان کے حاشیے پر، ہمارا جمعہ چل رہا ہے جی، یہ دوسرا جمعہ تھا اور سارے ربیع الاول کے اس بار جمعے صرف قرآن پاک سے حضور کی جو آمد کا ذکر ہے وہ ہمارا عنوان ہے جمعوں پر. تو اس مرتبہ جو آیت چلی نا تو اس میں صد الافاضل نے رحمہ اللہ حاشیے میں تورات کی ایک آیت لکھی، اس کا ایک جملہ لطف کو بھی لطف آ گیا، لطف کو بھی. اللہ تعالیٰ وہ صفت بیان فرماتا اپنے محبوب کی کہ میں پیارے محبوب کو بھیجوں گا، ان کا نام احمد ہے، سخت مزاج نہیں ہوں گے، بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہوں گے، اندھے ان کی برکت سے دیکھیں گے، گونگے ان کی برکت سے بولیں گے، بہرے ان کی برکت سے سنیں گے، مردہ دل ان کی نگاہ ناز سے زندگی پا جائیں گے. اور جملہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ ایک ہی کیا لطف ہے میرے کریم کی ہر صفت. سبحان اللہ. وہ اعلیٰ حضرت ساری گلاں لکھیاں نا،
سبحان اللہ الکریم، جس کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ. سارا کچھ کہا نا. وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ، وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا چشمائے علم و حکمت پہ. سارا کچھ کہہ بابے بریلی والے نے بھی کمال کیتا، کہا الغرض الغرض. انہوں نے کہا ورکے مک جانے نے شانہ کو مک دیا. کیا بات، الغرض کیا بات ہے جی. اگلا لطف لیجئے گا. الغرض ان کے ہر منہ انور جس میں اطہر مطہر کے ایک ایک بال مبارک، منہ مبارک. الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود. سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب. الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. سمجھ گئے. اب وہ لطف لینا بھائی صاحب، وہاں لکھا تورات میں یہ آیت لکھی ہے، فرمایا کرم میرے حبیب کی عادت ہوگا. میں آپ سے یہاں بولنے کی کوئی فہمائش نہیں کر سکتا، آپ قضا کرتے ہو تو کر جاؤ. کرم میرے حبیب کی عادت ہوگا، کرم میرے حبیب کی عادت ہوگا، کرم میرے حبیب کی عادت ہوگا. کیسے میں اس کی شرح کروں؟ کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے. کرم میرے حبیب کی عادت ہوگا. کرم او بھائی صوفیہ کہتے ہیں مقام وجد ہے. سمجھ آ گئی ہے نا. تو خدا بچائے فتوے بازاں تو جڑے گل نو بھی سیدھی طرح نہ سمجھن. مقام وجد کا مطلب ہے کہ بندہ بے قابو ہو جائے اور زمین پہ اچھلتا کودتا پھرے، جیسے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وجد بندہ بے حال ہو جائے. انہوں نے کہا موج ہو گئی، انہوں نے کہا خیر ہے تو انہوں وجد چڑھے، انہوں نے کہا پتہ نہیں لگا. کرم ان کی عادت ہے. کرم ان کی عادت. عادت مینز فطرت، فطرت مینز نیچر. تین بول دیے جملے. اب تیسری جماعت کو تو میں پڑھا نہیں رہا ہوں کہ انہوں نے کہا اس لفظ کو محاورے میں استعمال کریں، ہم نے تو وہ بھی کر دیے. سمجھا گئے. یہ عادت. اور حدیث سنیں گے. جب پہلی بار یہ حدیث شریف میں نے فتاوی رضویہ میں پڑھی تو میں حیران ہوا، اور حضور والا میں نے اس کا ماخذ دیکھا کہ مجھے کوئی شبہ تو نہیں ہو رہا. سرور عالم علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، اگر تمہیں کوئی کہے کہ وہ پہاڑ تھا نا، وہ جو پہاڑ تھا وہ اس نے اپنی جگہ بدل لی ہے، فرمایا یہ مان لینا کہ پہاڑ نے جگہ بدل لی. اللہ نہ کرے کہ اب تواڈے وچوں کو قضا کرنے والا ہوئے، خدا نہ کرے. اگر تم سے کوئی کہے کہ وہ جو پہاڑ تھا اس نے کیا کیا ہے، جگہ، فرمایا یہ مان لینا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ فلانے کی فطرت بدل گئی ہے، یہ نہ ماننا. فطرت نیچر اچھی ہو یا بری ہو چینج نہیں ہوتی. یہ بات کو ایک طرف کر دو، اب لو نا مزہ. کرم ان کی عادت ہے. دنیا میں رہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کرم ان کی عادت ہے. انہوں نے کہا قبر میں جانا ہے، کہا کرم ان کی عادت ہے. کہا حشر کے مجمع میں کھڑا ہونا ہے، کرم ان کی عادت ہے. لو جی موج ہو گئی، موج ہو گئی. اور میرا امام پھر اسی مقام وجد میں کہتا ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے. آپ کبھی کبھی تخیل کی دنیا میں جاؤ نا کہ اعلی حضرت کی کیفیت کیا ہوگی. خدا جانے اس وقت حال کیا ہوگا. جیسے میں نے ہاتھ اٹھا دیے، خدا جانے اعلی حضرت کا حال کیا ہوگا. کہا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے. بتاؤ مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اس طرح میں ہے. یہ کھلے ہاتھ ایک ہمارا محاورہ بھی ہے نا، کئی دو محاوروں میں یہ یوز ہوتا ہے لفظ. ایک محاورہ یہ ہے، جیسے یہ ہمارے بزرگ جو تشریف رکھ رہے ہیں، یہ زیادہ
سمجھیں گے، وہ اپنا ہوتا ہے نا جناب، جیسے چاولوں کی ایک دیگ پکی ہے تو بندے زیادہ آ گئے، وہ کہتے جی کولیاں چ پلیٹاں چ پا پا کے دینا ہے، تو کنوں ہے جی ماجے نو بٹھا دینا کہ نا یار وہ ہاتھ بڑا کھلا ہے۔ دیکھو جی اس تو سوکھی تشریح اور کوئی بھی نہیں، تھوڑے کول ہے تو مینوں میسج کر دیا جی، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، انہوں نے دیکھتے بٹھایا جی، وہ ہاتھ بڑا کھلا ہے، یعنی وہ دیکھتا ہی کچھ نہیں، وہ ڈالتا رہتا ہے۔ اے دوجا جڑا ہے نا عبدالرشید تے آجا مجید جڑا اینو بٹھا دیو، یہ سیانا ہے، ذرا صاحب دیکھ کے نا، تو وہ بھی ضرورت کے تحت کرتا ہے، یعنی چمچ ڈالا اور اس کو تھوڑا سا پھیلا کر چاول بڑھا، اینو نہ بٹھایا جدا ہاتھ کھلا ہے، اینو نہ بٹھانا ہے دا ہاتھ، سمجھ گئے؟ اب سنو میرے کیا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ، لو جناب کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، دیکھ دے پھر بھی مک جانی ہے چھے وہ بھی گل کوئی نہیں۔ بتاؤ مفلسو کنگالو عرض کہتے، بتاؤ مفلسو کہ پھر کیوں تمہارا دل اس طرح ایمی پریشان ہوئے بیٹھے ہو، کریم نہیں دیکھتے؟ کرم ان کی عادت ہے۔ ایک بات سمجھاتے ہیں، ہمیں سیر کرنی پڑتی ہے اور شکر ہے کہ ہم غیر کی گلی میں نہیں جاتے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا برتن میں جو ہوتا ہے وہ ٹپکتا ہے، یہ حضور کا خون پاک ہے۔ ہاں کرم حضور کی عادت ہے تو شہزادوں کی عادت بھی کرم ہی کرم ہے۔ تو حضور سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جدہ الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ میں پہلے اس کو کھولتا اور پھر اس کو غور سے پڑھتا، پڑھنے کے بعد اس پہ غور کرتا کہ اے چاہیدہ، اور پھر اس کو میں کہتا کہ ٹھیک ہے تمہیں یہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ کھولنے، پڑھنے اور غور کرنے میں جتنا ٹائم لگتا نا، اتنے ٹائم تک یہ بندہ میرے سامنے سوالی کی حیثیت سے کھڑا رہتا، اور فرماتے سوالی کی حالت ذلت والی حالت ہوتی ہے، ہم نہیں چاہتے ہمارے دروازے پر کوئی اتنی دیر ذلت کی حالت میں کھڑا رہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ علی احسانہ، کہ کریم وہ کہ کرم جن کی عادت، اور شہزادے وہ جو اتنی دیر بھی کسی کو بطور سوالی نہیں کھڑے رہنے دیتے۔ الحمدللہ۔ مانگنے والا کوئی ہو، مانگنے والا ہو، کسی کو سنا کر نہ مانگا جائے، اس کے لیے یقین کی ضرورت ہوتی۔ ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے کہ حضور پر نور سرکار سیدنا امام عرش مقام سرکار امام حسن کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف میں جلوہ گر تھے، تو ایک بندہ پاس بیٹھا کہہ رہا یا اللہ 10,000 درہم دا مینوں مالک بنا دینا، تیرے خزانے اج کیڑی کمی ہے۔ 10,000 درہم۔ امام حسن پاک اٹھے، آستانہ قریب ہی آستانہ شریف، آستانے پہ گئے اور اپنے خادم کو 10,000 درہم دیا۔ فرماؤ نکرے بیٹھا ایک بندہ دعا مانگدا پیا ہے کہ یا اللہ 10,000 درہم دا مالک بنا دیتے، اے 10,000 درہم انہوں دیا تو ساڈا دسی نا، لو اے مزے والی گل ہے جی، اگلی دسی نا جی۔ اوہو میرا خیال ہے جی 7 تو بج گئے ہوں گے، لو 4 منٹ رہ گئے، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ابھی تقریر شروع ہوئی ہے، ہاں ہم یہی سمجھتے تھے۔ تو بات کہاں سے کہاں آئی، جہاں آئی ان کے در تک آئی، سمجھ گئے۔ تو بات یہ چلی تھی کہ وقت ولادت جھنڈے بھی لگے ہیں، اور سیدی عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں سارے جمع ہو جاتے ہیں اس دن ولادت شریف کے وقت میں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔
ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں بھائی صاحب. ہمارے سے مراد میں اپنی سب کی اپنی آپ کی بات کر رہا ہوں. یہ کمال نہیں ہے یہ ربیع الاول شریف اور کام جس کا بولتے ورکنگ ڈے، پھر فجر کے بعد اس وقت تک. ابھی تقریباً وہ 4:30 بجے فارغ ہوئے سمندری والی محفل سے. کوئی 7 عمرے کے ٹکٹ تھے، بلب جانتے پبلک بڑی ہوتی ہے. تو وہ آخری نعت شریف پڑھنے والے جو نعت شریف پڑھ رہے تھے، ایسے کئی دفعہ یہ تصور ہوتا ہے، وہ میں اسٹیج پہ بیٹھا پبلک کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، کوئی نعت شریف پہ جھوم رہا ہے، کسی کی آنکھ سے اشک ہیں، کوئی ایسے غور سے دیکھ رہا ہے. مجھے ایک لطف آتا ہے اندر اندر. لطف کی بات یہ ہے کہ آپ سے بھی کوئی پوچھے، آپ کو بھی غور سے دیکھے. صدیاں بیت گئی، دیکھا نہیں ہے، پر ان کی باتیں سننے کو بیٹھے ہوئے. غور کیا آپ نے اس بات؟ زیارت نہیں کی. جو خوش بخت دیدار کر چکے ان کی بات میں نہیں کر رہا. دیدار اقدس سے مشرف بھی نہیں ہوئے. گلیاں سج گئیں، مکان سج گئے، مہنگائی بھی ہے، کاروبار بھی اس طرح مستحکم نہیں ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں ملا شریف منانا ہے. کائنات میں صرف یہ ایک ہی ذات ہے، صرف ایک ذات. یہ محبوبیت صرف حضور کی ہے. آپ نے غور کیا جو میں نے ابھی بات کہی؟ میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں. یہ آپ مطلب بزرگ بھی تشریف رکھتے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، کیا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کو حضور کی باتیں سنا رہا ہوں. کیا بات! یہ صرف یہی تو محفل نہیں ہو رہی اس وقت. آج مدینہ شریف میں 12ویں ہے. سبحان ہاں جی 12ویں شریف ہو گئی. ہمارے ہاں تو چاند کا پھڈا ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ کہاں کہاں سے آئے ہیں آپ حضرات. یہیں فیصل آباد سے میں سب کو زیارت کر رہا ہوں. آپ اللہ سلامت رکھے. کہاں کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں کو راج روک کے پوچھے کتنے چلے پہ ہو؟ شیر روانی جا رہے. اتنے کیوں ہونے لگا ہے جی محفل میلاد. محفل میلاد کی ہوتا ہے؟ اے حضور دیاں گلاں ہوندی ہیں. کیا بات ہے جناب. اے کی سنن جانا ہے؟ حضور دیاں گلاں. واہ 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 واہ. اور آخری بات، یہ تو بات نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے جناب، یہ کہاں رکتی ہے. آخری بات، یہ صدیوں بعد بھی حال یہی ہے اور صدیوں پہلے بھی حال یہی تھا. اے کاش کہ آپ اس جملے پہ غور کرتے. میں نے کیا آپ سے عرض کیا ہے؟ صدیوں بعد بھی حال یہی ہے اور صدیوں پہلے بھی ان کی جلوہ گری سے ولادت حال یہی تھا. طبہ عمیری آ گیا کہ مدینہ شریف کو ختم کر دینا ہے. وہ اس کی ان لوگوں سے پھڈا بن گیا. یہ بہت پرانا تھا، یمن کا بادشاہ تھا، پوری فوج لے گیا. اب یہود بیٹھے ہوئے اندر، انہوں نے کہا لڑ تو سکتے نہیں اس سے. ایک ہی حل ہے طبہ عمیری سے کہ وہ مدینہ شریف کو اس وقت یسرب بھی کہتے تھے. تو یہود کے علماء گئے مذاکرات کے لیے. یعنی بادشاہ پوری گھن گرج سے آ چکا ہے اور بس اس نے یہی کہنا کہ اٹیک کر دو. آگے کس کی ضرورت ہے؟ انہیں ہر بندہ قتل کر دینا ہے، ہر مکان گرا دینا ہے.
تو یہود کے علماء روحانی ان کے جو لوگ تھے نا وہ آئے، کہا ہماری ایک بات سن لو، اچھا جی اگر آپ کی توجہ ہو تو میں یہ 4-5 لائنیں پوری کروں گا، ہاں 4-5 لائنیں پوری کروں۔ اس نے کہا ہماری بات سن لو، طبا نے کہا بتاؤ، اس نے کہا، وہ سارے کہنے لگے، نے کہا زور تیرے کولے، فوج تیرے کولے، پاور تیرے کولے، تو منٹو منٹ ہی ہر شے کر دینی، پر ایک گل یاد رکھی، یہ شہر معمولی شہر نہیں ہے۔ یہ یہود کے علماء کہہ رہے تھے یہ شہر معمولی نہیں ہے، تے اس شہر نہ تو بگاڑی نہ تے تینوں نقصان ہونا ہے، اسی نہیں دینا، کسی اور طاقت نے دینا ہے۔ تو میں کہنے لگا کیا پہلیاں بجھا رہے ہو، کیا اس شہر میں؟ اسے کہا سن، ہماری کتاب تورات میں آخری نبی کا ذکر ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مزہ لیں گے ہمیں اس مسئلے پہ بھی میں نے تقریر کی ہوئی، یہاں کان جدھر لگائیے تیری ہی دست۔ کہا وہ آخری نبی جو جلوہ گر ہوں گے نا، انہوں نے ہجرت کر کے اس شہر میں آنا ہے، اس شہر میں آنا ہے، اس کر کے یہ شہر جڑا ہے بڑا مقدس شہر ہے، اجے پتہ نہیں کدوں انہاں دی ولادت ہونی ہے، پر آنا ہونا ایتھے ہے۔ تو اگے بھی کئی شہر اجاڑے ہونے نے، پر اس نو کچھ تو آکھیا نا۔ اچھا، انہوں نے کہا مجھے کچھ سناؤ پڑھ کے ان کا ذکر پاک۔ یہ ہے محفل میلاد کا مقصد، یہ جو ابھی آنے لگا ہے، یہ ہے، یہ 12 روزہ حسین گلدستہ بنا کر جو حضرت قبلہ پیر طریقت سید طاہر کاظمی شاہ صاحب قبلہ قادری رضوی دامہ اقبالو، آپ کی پوری ٹیم، آپ حضرات سارے حصہ ہیں اس کا، یہ مقاصد ہیں جو آپ جہاں جہاں بھی کرتے ہیں، مقصد یہ ہے جو ابھی اگلی لائن میں آ رہا ہے۔ جب انہوں نے تورات سے پڑھ کے سنائی نا حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعتیں اور صفتیں، تو طبا عمیری جمنے لگ گیا، وجد میں آیا، اچھا بڑی شان ہے۔ آپ کو آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ میں نے آپ کو ابھی کیا کہا تھا کہ ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے صدیوں بعد بھی حال یہی ہے، اور آنے سے تشریف لانے سے پہلے بھی حال یہی تھا۔ کیا مزے والی بات ہے، تے 50,000 سال دا بڑا دن رکھیا ہے، انہاں کا جڑے وچوں رہ گئے نے سارے اکٹھیاں کر کے بکھانا ہے کہ شان محبوبی کیا ہوتی ہے، وہ اس لیے رکھ دیا گیا ہے دن، وگرنہ جس دن بندہ مرتا ہے ایدے کول نیکیاں نے ایدے کول بدیاں نے، تو کی کیا لے انہاں دا کیلکولیٹر صحیح نہیں۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، وہ جو کل میزان لگائیں گے کہ انی نیکیاں تے انیاں بدیاں، یار انہاں دا لکھن بھی چھوڑو، مالک جو جانتا ہے، عالم الغیب و شہادہ، ظاہر کو بھی اور پوشیدہ کو بھی، تو ایڈا دن کیوں رکھیا؟ وہ بھی استاد زمن کہتے ہیں یہ بریلی والوں دی کھیڑ ہی وکری ہے بھائی، ہاں یہ عشق دی بولی چ گجے ہوئے لوگ نے، وہ کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے، فقط لفظ فقط دے کا اپنا ہی سواد ہے، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کا محبوب کھانا ہے سارے آنے۔ واہ جی واہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے۔ تو پھر بابے ہونی بھی جناب، بابے ہونی بریلی والے، بابے ہونی بھی کمال نے، بابے ہونی بھی حشر دے دن لی کہندے نے آج عید عاشقاں ہے، لو جی کرو اب اس کا ترجمہ۔ اگلا تو پڑھنا ہی نہیں میں نے جناب، اس کا کرے نا کوئی ترجمہ۔ سخت ترین دن قیامت کا، ہولناک ترین دن ہے، اور اعلیٰ کیا کہتے ہیں آج عید عاشقاں ہے۔ گر خدا چاہے کہ وہ ابروئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے۔ عید اس کر کے بھی ہوندی ہے جڑا چانے نا ابرو وانگو ہوندا ہے جدو چڑھ دے، اعلیٰ کہندے نے ایتھے دو نے، او چن چڑھے تو عید ہوتی ہے، اس ابرو کا اشارہ ہی ہونا ہے مجرموں کی بیڑیاں کٹیں گی، جنت میں چلے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں، ہم اس کو یوں پڑھتے ہیں، وسعتیں دی ہیں، تینوں کی سمجھ آئی ہے، گویا کہ آلہ یہ کرے تینوں کی پتہ ہے، خوش کیا وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ سمجھ گئے؟
تو لطف لیجئے جناب، وہ طبہ مزے میں آ گیا. اور یہ مزے میں لانے کے لیے محفلیں ہیں، لطف لینے کے لیے، عشق بڑھانے کے لیے، چارج ہونے کے لیے. سمجھ گئے؟ تو اس نے پھر 2 منزلہ مکان بنوایا دنیا کے بہترین کاریگر بلوا کے مدینہ پاک میں، اور ایک لکھا اس نے خط عشق میں ڈوبا ہوا. ہاں 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 عشق میں ڈوبا ہوا. اور ایک فیملی کو اس گھر میں ٹھہرا دیا کہ جدن حضور آنا میرا خط دینا ہے. کیا عشق! اور اس خط کا مضمون کیا تھا؟ پھر کبھی بیٹھیں گے تو پورا خط سنائیں گے. سوکھا جا مضمون ہوتا ہے یہی ہے کہ میں تے آیا سی کہ انہاں دی انٹرنیٹ پہ جا دینی، انہاں نے مینوں تہاڈا دسیا ہے تو مینوں تہاڈے نال عشق ہو گیا ہے. جے کتے آؤ تے قدمی لگا. واہ! یہ آؤ تو قدمی لگا. واہ یہ کبھی آؤ تو قدمی. میں حضور آپ تانگ بیچاں، شوق بڑا ہے کہ دیدار کرا. پر جے زندگی وفا نہ کیتی تو غلامی قبول کر لو. جدوں بھی تسی تشریف لے آنا ہے اے گھر تہاڈا ہے، اے گھر تہاڈا ہے. واہ! کریم تشریف لائے، جشن کا سما تھا، اور وہ بھی 12 ربیع الاول پیر شریف کا دن تھا. بس کیا کریں، میں نے آگے عرض کیا تھا نا، یہ طوالت ہی طوالت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک صحابی پاک فرماتے ہیں جس دن حضور مدینہ پاک پہلی بار تشریف لائے ہیں نا، اس دن مدینہ شریف کے ذرے بھی چمک رہے تھے، ذرے بھی چمک. تو اب ہر کوئی کہہ رہا ہے حضور میرے گھر آئیں، میرے گھر آئیں. اور بعض تو آگے سواری کی مہار پکڑنے لگے. حضور نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ نے میری اونٹنی کو مقرر کر دیا ہے، جہاں اس نے رکنا ہے نا رب نے وہ مقرر کر دیا ہے، جہاں رکنا ہے نا رب نے مقرر کر دیا ہے. فرما وہیں ہم ٹھہریں گے. وہ کہاں روکی ڈاچی؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی ہے نا، یہی وہ گھر تھا جو طبہ حمیری نے بنوایا تھا، اور حضرت ابو ایوب کی فیملی پیڑھی در پیڑھی یہاں رہ رہی تھی. ڈیوٹی تھی ان کی کہ حضور آئیں تو یہاں پر ٹھہرانا ہے. تسی ویکھیا ہے کو مالکان دی تانگ رکھے، حضور محروم کسی کو نہیں کرتے. اللہ ہمیں استقامت دے.